خدم علی شابیر، انہیں بلاؤ اور آقا کے دربار میں پیش کرو۔ حسب ارشاد سیدنا علی احمد شابیر بارگاہ رسالت میں، بارگاہ اولیاء میں آئے تو آپ سرکار نے سیدنا علی احمد شابیر کی پشت پر، یعنی سیدھے کندھے پر یہ جانی بوسہ دیا اور کہا ھذا ولی اللہ۔ اس کے بعد میں ملائکوں نے بوسہ لیا، اولیاءوں نے بوسہ لیا سیدھے کندھے کی طرف، اور پھر مبارک کی صدائیں آنے لگی، اور پھر آنکھ کھل گئی آپ کی بابا فرید گنج شکر کی۔ تو آپ نے دوسرے روز حضرت بابا فرید گنج شکر نے اپنے بڑے خلفاء کو بلایا، ان میں چند خلفاء اور پیر بھائی کو بلا کر، جیسے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی، حضرت شیخ حمید الدین ناگوری، حضرت شاہ منور علی الہ آبادی اور حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی وغیرہ کو بلایا۔ بڑے بڑے علماء بھی آئے، اولیاء بھی آئے، اور تمام کے سامنے آپ نے خلافت عطا فرمائے۔ حضرت علی احمد شابیر علاء الدین کو پھر وہی سنت ادا کی، سیدھے کندھے کی طرف آپ نے بوسہ لیا، یہ کہہ کر کہ یہاں میرے نبی نے، میرے پیر نے، میرے دادا پیر نے بوسہ لیا۔ پھر لوگوں نے بھی یہ بوسہ لیا۔ رسم مبارک خلافت کی جو تھی وہ عطا کر دی گئی، برکتی ٹوپی پہنائی گئی، سبز امامہ عطا کیا گیا، دستار بندی فرمائی، کچھ ورد و وظائف جو بزرگوں سے ملے تھے وہ عطا کیے اور اجازت دی، اور کلیر کی خلافت آپ کے حوالے کی۔ جب حضرت بابا فرید گنج شکر نے آپ کو خلافت دے کر کہا کہ اب آپ جاؤ کلیر، تو آپ نے عرض کی کہ حضور میں کلیر میں جاؤں، وہاں ایسے ہی ابو علی شاہ قلندر پانی پت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی فکر نہ کرو، وہ اپنا انتظام کریں گے، تم اپنا انتظام کرو اور دین کی، امت کی خدمت کرو۔ سبحان اللہ۔ کلیر جانے کی آمد، جب آپ رحمت اللہ علیہ کلیر گئے تو 10 ذی الحج میں 646 ہجری اور سن 650 میں 33 سال کی عمر میں کلیر شریف تشریف لائے۔ یہ ایک عظیم الشان اور رونق اور پیسے والا ملک تھا، اور اس شہر میں بڑی بڑی خوبصورت عمارتیں بھی تھیں، اور یہ شہر بڑا روشن مالدار لوگوں کا شہر تھا، مگر علم کی کمی تھی، بے ادب لوگ زیادہ رہتے تھے۔ یہ لوگ حضرت سیدنا علی احمد شابیر پاک کو پہچان نہ سکے، اس لیے بد سلوکی کرنے لگے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے مسجد میں، قاضی کو ایک دیکھا، قاضی کو اچھا نہیں لگا، اور کئی لوگ آپ کے پاس آتے تھے، تو لگا کہ یہ تو کہیں کلیر کی رازدانی، کلیر کے میں بڑے رئیس لوگوں کو اپنے، جیسے آج کل ہوتا ہے نا، شکنجے میں کر کے خود بڑا نہ بن جائیں، اب مختصر ملا کے نفس پرستی اور پیسے میں نہ آ جائیں، دولت میں نہ آ جائیں۔ تو اس وقت قاضی اور خلاف کلیر کے جو قیام الدین نامی رئیس تھا، اس کو
بھڑکایا اور کہا قاضی نے بتایا ہے کہ علی احمد کی باتوں میں نہ آنا اور اسے امامت خلافت کے بارے میں بھی نہ کہنا، اور اگر کچھ کہے تو اسے کہو کہ خلافت کے دعوے دار ہو تو مجھے بتاؤ، پھر ایسا کچھ سوال کرو کہ وہ الجھن میں آ جائے۔ کون کہتا ہے؟ قاضی۔ کس کو کہا؟ وہ رئیس ہے۔ اور آج بھی ایسا ہی چلتا ہے، ایسے ہی کچھ لوگ حسد کرتے ہیں ولیوں کے پیچھے اور سارے ماحول خراب ہوتا ہے۔ فوراً اس نے یعنی قیام الدین نے قاضی کے کہنے سے، آپ کہتے ہیں خلافت سے مجھے نوازا گیا ہے، بابا فرید کے ہم بھانجے ہیں اور ہمیں یہاں بھیجا ہے کلیئر کی خانقاہ، کلیئر میں خدمت کے لیے، تو آپ بتاؤ اگر آپ کو اللہ نے، آپ کے ماموں نے نوازا ہے تو ہماری بکری 3 ماہ سے غائب ہوئی ہے اور وہ سبز رنگ والی بکری ہے اور ہماری بڑی پیاری تھی، اگر آپ بتا دیں گے تو ہم آپ کو اپنا امام مان لیں گے اور آپ سے بیعت کر لیں گے۔ آپ نے اس رئیس کی دستگیر فرماتے ہوئے کہا، عالم ارواح کی جانب توجہ ہوئی ہے، یعنی اس کی بات سنی اور سن کر کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے مراقبہ کیا اور مراقبہ کرنے کے بعد یعنی عالم ارواح کی جانب توجہ فرمانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے بکری کے کھانے والوں نکل آؤ۔ لمحہ بھر میں وہ تمام کے تمام لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں نے اس رئیس کی بکری پکڑ کر کھا لی ہے، اس کی تفصیل بیان کرو۔ رئیس کے خوف سے ان تمام لوگوں نے انکار کیا۔ رئیس نے اشارہ کیا تو انکار کر دیا، تو آپ نے نرمی سے پھر ارشاد فرمایا، بہتر ہے کہ آپ خود اپنا حال بیان کرو، ورنہ ذرا سی دیر میں پردہ فاش ہو جائے گا، پھر شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ یہ سن کر وہ بھی لوگ مسلسل انکار کرتے رہے۔ وہ سامنے جو تھا ظاہر میں ڈر جو تھا، ڈر کی وجہ سے، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ ظاہر میں ڈر کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے حق بات بولتے نہیں ہیں اور فوراً باتوں میں آ جاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ پھر جب حق معلوم ہوتا ہے تو کہتے ہیں ارے یہ نہیں کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، ہم نے ابو کی بات سنی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ ارے ابو کی کیا یار، کسی کی بھی حق بات سنو، تھوڑا سوچو، اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے۔ نہیں مانے، وہ مسلسل انکار کرتے رہے، نہیں مانے۔ آپ اپنی بکری کا نام، آپ نے فرمایا اے رئیس آپ اپنی بکری کا نام پکارے، جیسے ہی اس نے پیار سے اس کا نام رکھا تھا ہرمنا، تو جیسے ہی اس نے پکارا وہ رئیس نے ہرمنا، تو آواز آئے میں ان لوگوں کے پیٹ میں ہوں، انہوں نے آدھی رات کو چاہے صدرک کے کنارے مجھے پکڑ کر ذبح کیا، میرا گوشت بھون کر کھایا اور ہڈیاں خال میں رکھ کر کنویں میں پھینک دی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر رئیس نے عرض کی، آپ بے شک اقطاب ہے، کتب الاقطاب ہے۔ آگے بڑھ رہے تھے کہ میں بس مرید ہو جاؤں، پھر قاضی نے روک لیا اور کہا کیا کرتے ہیں، اس کے دھوکے میں نہ آئیے، یہ بڑا جادوگر ہے، لو کر لو بات۔ آج بھی ہے ایسے لوگ، کیا
پن لگانے میں، پمپ مارنے میں پیچھے نہیں ہٹتے، اور کچے کان کے اندھے باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ تو فوراً کہا ہاں ہاں آپ بڑے جادوگر ہیں، آپ نے کہا کہ ہوش کر، آپ نے فرمایا ہوش کر، پھر کہا نہیں آپ مجھے کتب نہیں جادوگر لگتے ہیں۔ سیدنا علی احمد صابی نے مسکرا کے کہا اچھا چلو آج یہ بھی سنت ادا ہو گئی کہ میرے نبی کو بھی لوگوں نے جادوگر کہا تھا۔ یوں کہہ کر جلال کم ہو گیا، حضور کی سنت جو یاد آ گئی اور وہ بچ گیا۔ جب حضرت سیدنا علی احمد صابر کلیل شریف تشریف لائے، اس وقت وہاں دولت مند کا عمرہ بڑی تعداد میں آبادی تھی، مسجدوں میں بھی بس یہی حال رہتا تھا، اور پہلی صف میں بڑے، دوسری صف میں اس سے چھوٹے، اس سے چھوٹے، مسجدوں میں صفوں میں دولت مند کی جو ہے صفیں لگتی تھی کہ اتنا مالدار پہلی صف میں، اس سے چھوٹا دوسری صف میں، تیسری صف میں، آپ بھی بیٹھ کے غلطی سے پہلی صف میں ہٹا دیا گیا، دوسری صف میں ہٹا دیا، تیسری ہٹا دیا، چوتھی ہٹا دیا، آخر میں فقیر کی لائن میں بھی فقیر لوگوں نے ابھی آپ کو ہٹا دیا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، فوراً آپ مسجد کے باہر تشریف لائے، اور باہر تشریف لا کر فرمایا او مسجد سب لوگ سجدہ کرتے ہیں، بھلا تو کیوں نہیں کرتی؟ فوراً مسجد چھت کے سمیت گری اور سارے کے سارے لوگ اس میں مر گئے۔ سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ ایک جوان بچہ جو آپ کبھی کبھی دہی کھایا کرتے تھے، کبھی کبھی بڑھیا وہاں سے نکلتی تھی تو آپ کو تھوڑا سا دہی دیتے تھے، آپ بھی اسے دعائیں دیتے تھے، گلر کے پاس بیٹھے ہوتے تھے کچھ گلر دے دیتے تھے، وہ آ کر رونے لگے اور کہنے لگی حضور دعا کیجئے، دعا کیجئے، وہاں مسجد کی ان میں سب لوگ مر گئے، میرا ایک ہی بچہ تھا وہ بھی مر گیا ہے، بھلا آپ کے ہوتے ہوئے وہ کیسے مر سکتا ہے؟ اور سنا ہے آپ کے جلال سے مر گیا ہے۔ تو میاں یوں کر کے ہنس کے کہتی میاں میرے توفیق کی لاج رکھ لیں اور میرے بیٹے کو اللہ سے دعا کر کے زندہ فرما دے، کیونکہ آپ جب وہاں سے نکلے تھے تو آپ نے یعنی بابا فرید نے فرمایا تھا جاؤ کلیت تمہاری بکری ہے اور تمہیں اجازت ہے، دودھ پیا کرو، گوشت کھایا کرو اور اس کی دیکھ ریکھ رکھا کرو، اس میں کسی قسم کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، جو تمہیں شریعت اجازت دیتی ہے وہ اجازت ہے تمہیں اپنا دین کا کام کیا کرو۔ فوراً آپ نے کہا اچھا مائیں تمہارے تحفے کی لاز رکھ لیتے ہیں، اور اللہ سے ہم نے دعا کر لی ہے، اللہ نے ہماری دعا قبول کی ہے، جاؤ اور آہستہ دھیرے سے اس سے مٹی کے ڈھیر سے، پتھروں کے بیچ سے، لوگوں کی مدد سے نکالو، تمہارا بیٹا صحیح سلامت ہے۔ جب وہ گئی مسجد میں ادھر ادھر دیکھا تو ایک پتھر یوں ہل رہا تھا، اور پتھر ہل رہا تھا جیسے ہٹایا تو اندر سے تھوڑا سا ہاتھ باہر آیا، وہ ہاتھ دے کر بڑھیا سمجھ گئی یہ تو میرے بیٹے کا ہاتھ ہے، فوراً لوگوں کو آواز دی جیسے آج بھی زلزلہ آتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں اور صحیح سلامت اللہ کے حکم سے آ جاتے ہیں، نکل آتے ہیں۔ ان میں بھی کئی ایسی اللہ کی شان دیکھی ہے، چھوٹے بچے
جب سے ہوش نہیں ہوتے جھولے میں ہوتے ہیں اور وہ زندہ رہتی ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں اور اس کی ماں زندہ نہیں رہ سکتی، نہیں رہی، اور بچہ صحیح سلامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابر پاک پانی میں ڈبا کر ابلے ہوئے گلر پسند فرماتے، مگر جب محبوب الہی جاتے، محبوب الہی کے خلفاء یعنی امیر خسرو جاتے تو خدام سے فرماتے، بھائی دہلی سے آیا ہے، کھانے میں نمک ضرور ڈالنا، تو گلر میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا کرتے تھے۔ اب پتہ نہیں وہ کیا ہوگا نور کا کھانا، وہ گلر اللہ کے ولی کے ہاتھ سے، پھر اس میں خادم اللہ والوں کے ہاتھ سے نمک سنت رسول، وہ کیا اس کا مزہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ لوگ کھانا اس لیے کھاتے تھے کہ زندگی گزارنا ہے، اور ہم کھانے کے لیے کھاتے ہیں، بس کھا کرتے۔ آپ کا زندگی کا ہر پہلو صبر تھا، سراپا صبر کی ذات تھی، اور آخری وقت تک صبر کی ذات رہی۔ اور فضائل صبر و شکر قرآن اور حدیث سے ہے، جو میں نے پہلے بھی بولا کہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ہمیشہ آپ رات و دین کے معمولات پڑھتے رہتے اور اپنے آپ اپنی کرامتیں چھپاتے رہتے، مگر اللہ کے حکم سے کبھی کرامت چھپ نہیں سکتی تھی۔ جیسے شمس الاولیاء حضرت سیدنا شمس دین ترک رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر، حدیث، فقہ، ریاضی جیسے کئی علوم پڑھ چکے، تو آپ اپنے وطن سے بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کچھ عرصہ وہاں رہے، پھر آپ نے یعنی بابا فرید گنج شکر نے آپ کو اور پڑھایا، اور پڑھا کے کہا کہ آپ اب جائیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بھانجے، ہمارے خلیفہ حضرت سیدنا علاء الدین علوی کی بارگاہ میں، اور وہاں ان کی خدمت کریں اور انہیں قرآن سنائیں، کیونکہ آپ جلال میں بہت رہتے تھے، ذکر الہی کرتے تھے گلر کو پکڑ کے، آج بھی گلر ہے الحمدللہ۔ جب حضرت سیدنا شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کلیر حاضر ہوئے، تو اس وقت صابر پاک گلر کے درخت کے نیچے عبادت و ریاضہ میں تھے، اور ایک ساخ پکڑ کر لا الہ الا اللہ کا ورد اور ذکر اور ضرب لگاتے تھے، مگر جب حضرت سیدنا علی احمد صابر پاک نے آپ نے اپنے کانوں سے قرآن پاک کی تلاوت سنی، حضرت سیدنا شمس الدین ترک کی زبانی، تو فوراً ذکر خاموش کر دیا، اور قرآن کا ادب، قرآن کی محبت، قرآن کا ادب اور قرآن کی محبت سے وہیں بیٹھ گئے، اور کچھ دیر سنتے رہے، پھر جہاں سے آواز آتی وہاں گئے، تو دیکھا حضرت شمس الدین تلاوت کر رہے تھے، اور آپ تلاوت کرتے کرتے بند ہو گئے۔ شمس گھبرا گئے، کیونکہ آپ کا جلال بہت تھا۔ آپ نے فرمایا، بہت اچھی تلاوت کرتے ہو، آپ کریے، تلاوت کریے، ہمیں سنائے۔ بس پھر کیا تھا، خادم خاص ہو گئے، وضو کرواتے، کھانے کا انتظام کرتے، گلر دیتے، اس طرح سے آپ کی
مہمان نوازی، اس طرح سے آپ کی خدمت گزاری کرتے اور لوگوں کی بھی خدمت کرتے، اور یہ سلسلہ 20 سال تک رہا۔ گلر توڑ کر، لا کر، ابال کر بارگاہ میں پیش کرتے، اور جب کبھی دہلی سے جیسے امیر خسرو آ جاتے تو آپ ہنستے ہوئے کہتے شمش خسرو آئے ہیں، مہمان نوازی اچھی کرنا، تاکہ دہلی جا کے نظام الدین اولیاء سے ہماری فریاد نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امیر خسرو دہلی جب واپس جاتے تو کبھی کبھی تبرکن کچھ گلر بھی اپنے ساتھ لے جاتے، اور سلطان المشائخ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے آنکھوں سے لگاتے، بڑے پیار سے کھاتے، اور کہتے یہ اللہ کا صابر بندہ، یہ اللہ کا محبوب بندہ۔ حضرت محبوب الہی اور حضرت سید صابر پاک میں بڑی محبت اور بڑا ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، دونوں میں محبت تھی اور حد درجہ احترام بھی تھا۔ یہ کیونکہ یہ دونوں بزرگ بابا فرید گنج شکر کی طرف سے خلافت دی تھی، اور یہ دونوں بزرگ اپنے وقت میں با کمال قطب الاقطاب تھے، مگر صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی خلیفہ شمش، جیسے ایک ہی خلیفہ حضرت خواجہ شمش الدین، جیسے حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابری کلیری کی زبان سے نکلنے والے کلمات بارگاہ الہی میں بہت جلد مقبول ہو جایا کرتے تھے، اس لیے آپ لفظ سے لسان بھی ہے، اس لیے آپ چپ رہتے تھے زیادہ۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت سیدنا شمس الدین ترک کو پانی لینے کے لیے بھیجا، تو کچھ پانی لانے میں تاخیر دیر ہو گئی، تو آپ نے فرمایا، جب مرشد کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے فرمایا سید علی احمد صابر پاک نے زبان مبارک کے الفاظ ظاہر ہو گئے، پانی لانے میں اتنی دیر ہو گئی، شمس الدین کیا دکھائی نہیں دیتا تھا؟ یہ الفاظ ایسے بولے جیسے دنیا دار بولتے ہیں، بس کیا تھا، پانی نظر نہیں آتا تھا، یوں کہہ کر پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور نوش کرنے لگے، اتنے میں حضرت سیدنا شمس الدین ترک نے ایک منہ سے اپنے دردناک آواز نکالی اور کہا ہائے افسوس، میں اندھا ہو گیا، میں کیا دیکھتا ہوں، مجھے کچھ دکھائی نہیں پڑتا، مگر یہ پیر مرید کی محبت تھی یار۔ ہائے ہائے، یہاں آپ کو معلوم ہو جائے گا ابھی آپ کو، جیسے ہی کہا مجھے دکھتا نہیں، یا کیا ہو گیا، میں اندھا ہو گیا، حضرت سیدنا صابر کلیری پانی پیتے پیتے گلاس رکھ دیا، ایسے ہاتھ گلاس چھوڑ دیا اور سجدے میں چلے گئے اور کہا اللہ، صابر تو میرے اس گناہگار کا دوست ہے، ساتھی ہے، اللہ، صابر تو تیرے اس گناہگار بندے کا دوست اور واحد ایک ہی ساتھی ہے، اس کے حال پر رحم فرما۔ جیسے دعا کی، تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت سیدنا شمس الدین ترک نے کہا اللہ کا شکر حضور، اب دکھائی جانے لگا، اب دکھائی دے رہا ہے، بینائی واپس آ گئی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی بارگاہ الہی میں آپ کا قبولیت کا مقام، اور کیسی آپ کے خلیفہ سے، آپ کے خادم خاص سے محبت، پانی کا گلاس پھینک دیا، رکھ دیا اور فوراً سجدے میں چلے گئے۔ یہ تو باوضو ہمیشہ پاک رہتے تھے
ہمیشہ ورد و وظائف قرآن کی تلاوت میں رہتے تھے، اور پھر شابیر پاک کی تو کیا بات کریں، 2-4 گلر میں زندگی نکال دی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا سیدنا شمس الدین سے، اور فرمایا شمس تم میرا فرزند روحانی ہے، میں نے خدا سے چاہا کہ میرا سلسلہ تجھ سے جاری ہو اور قیامت تک جاری رہے۔ پھر آخری عمر میں آپ نے اپنا خرقہ خلافت حضرت شیخ شمس الدین ترک کو عطا فرمایا، اور پانی پت صاحب ولایت مقرر کر کے فرمایا کہ آپ جاؤ، اور خلافت نامہ بھی عطا کیا، اور جو سینہ بسینہ علم مشائخ کو آتا چلا رہا تھا وہ سارا علم بھی آپ کو عطا فرمایا، اور کہا کہ جاؤ، ہم نے پانی پت آپ کے حوالے کیا۔ تو شیخ شمس الدین نے کہا کہ حضور پانی پت میں آستان عالیہ ایسے ہی شیخ شرف الدین ولی شاہ قلندر پانی پتی موجود ہے، معلوم نہیں وہ مجھ سے کس طرح پیش آئیں گے۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، وہ تمہارے دوست ہے اور تم سے اچھے تعلق رکھیں گے، اور وہاں سے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ شیخ مشائخ خواجہ نظام الاولیاء کا ایک مرید حضرت سیدنا علاء الدین صابر کلیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا باتوں باتوں میں کہ حضور شیخ شمس الدین ترک کے علاوہ آپ نے کسی کو نہ مرید بنایا نہ خلیفہ بنایا، میرے مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تو اتنے مرید اور اتنے خلیفہ ہے کہ ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ مرید ہے اور خلیفہ بھی ہے۔ تو آپ نے جواب دیا میرا شمس کافی ہے ایک ستاروں کے پر غالب آنے والا۔ محبوب الہی نظام الاولیاء کے مرید کو ذرا برا لگا، اس نے آ کر شیخ مشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء سے کہا کہ صابر علاء الدین یہ کہہ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا نظام الدین اولیاء نے کہ حضرت علاء الدین علی صابر نے حق فرمایا، اور سیدنا شمس الدین ترک کے بارے میں جو فرمایا وہ ہمارا شمس ہے جو تاروں سے زیادہ سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ، وصال مبارک ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اے شمس، جب تم سے کوئی بھی کرامت ظاہر ہو تو سمجھ لیجئے گا ہمارا وصال ہو چکا اور اللہ کی بارگاہ میں ہم پہنچ گئے۔ جس دن حضرت سیدنا شمس الدین ترک کا وصال ہوا، شمس الدین ترک کی سے کرامت ظاہر ہوئی، تو فوراً آپ سمجھ گئے کہ اب کلیر شریف میں میرے مرشد پاک نے وصال فرمائے۔ 13 ربیع الاول سن 690 ہجری 15 ماہ سے 1290 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کلیر شریف میں آج بھی ضلع سہارنپور یو پی ہند میں نہر گنگ کے کنارے موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ مزار کی بے حرمتی کرنے والا ہاتھوں ہاتھ سزا پا کر مر گیا۔
ایک کافر آپ کے مزار کے پاس سے جب گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ مزار پر انوار پر ابھی کوئی نظر نہیں آتا، تو اس نے خراب نیت سے کہ مزار کو توڑ دیں، تو ایسے مزار کو توڑنے کی نیت سے آگے بڑھا اور ایک تیسرا اوزار بھی ہاتھ میں لیا، اور جو ہی دربار میں پہنچا ادھر ادھر دیکھا اور دربار کا ایک روشن دان تھا، اس نے جھانک کر جیسے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اندر ایک نور روشنی نظر آ رہی ہے، اور پھر جب وہ روشن دان سے وہ جیسا کھڑکی جیسا یعنی اپنا سر ایسے نکالنا چاہتا ہے، سر روشن دان میں ڈالا تھا، نکالنا چاہتا ہے تو نکل نہیں رہا، اور تڑپ تڑپ کر وہیں مر گیا۔ اور پھر آپ نے اپنے خداموں کو بشارت دی اور کہا ایک گستاخ ہمارے مزار پر آیا تھا اور بد نیت تھی، ہم نے اسے سزا دے دی ہے، اور اس کی لاش وہیں روشن دان میں ہے، آپ اسے نکالیں اور جنگل میں پھینک دیں۔ اس لیے اللہ والوں سے محبت کرو، نیک لوگوں سے محبت کرو، کچھ نہیں تو اس کی گستاخیاں نہ کرو، اس کی صحبت ملتی ہے تو سبحان اللہ، ان کی صحبت دین و دنیا میں بیڑا پار کرے گی، ان کی دعائیں نصیب ہوگی۔ اگر نہیں ملتی، نہیں کوئی بات، تو پھر چھوڑو، کچھ نہ کرو، کیوں؟ وہ اللہ کے دوست ہے اور وہ اپنے مزار میں حاضر ہے۔ ابھی شاید ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خیال آئے ابھی اتنا آندھی طوفان آیا، آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ بہت سارے لوگوں نے مزار بھی کو توڑ دیا، وہاں کے ولی اللہ نے کچھ نہ کیا، ایسے ہی ہو گیا۔ یہ بھی ایک راز کی بات ہے، یہ بھی ایک راز کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے حکم دیا ہو صبر کرو، کیونکہ یہ سارا ہونا تھا، ہوگا، اس لیے کہ امام الانبیاء نے یہ ساری بات کہی ہے کہ یہ آخری زمانے میں ہوگا، اس لیے ہونا ہے، کیونکہ میرے آقا کی بات 100% سچ ہے، یہ معجزہ ہے۔ کئی زمانے پہلے، کئی زمانوں کی بات، اس زمانے کی بات بھی کہہ دی کہ آخری زمانے میں ایسے بھی لوگ ہوں گے، مگر اللہ کے ولی مدد کرتے ہیں، مزاروں کے اندر سے بھی کرتے ہیں، اور جب زندہ ہوتے ہیں تو آمنے سامنے بیٹھتے ہو تو بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ، وہ ایک پھر الگ سی بات ہے، اللہ والوں کے بیانات و کرامت ایک بیان آئے گا، اس میں انشاءاللہ ہم خوب سنیں گے۔ اور ایک بیان میرا آیا تھا اللہ کی دوستی اور انعام، یعنی اللہ رسول کی اطاعت کرنا اور اللہ رسول کے انعام پانا، وہ میرا بیان انشاءاللہ آئے گا، آپ تک پہنچے گا وہ بھی۔ جیسے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شافعی مجاور کا کہنا ہے کہ مصر میں ایک غریب شخص، اور وہاں اس کے بچے کی ولادت ہوئی، اس نے ایک سماجی کارکن سے رابطہ کیا اور نومولود کے والد کو لے کر کئی لوگوں سے ملا، کہ مگر کسی نے مالی امداد نہیں کی۔ آخرکار وہ ایک مزار پر لے گیا، وہ کارکن مزار پر لے گیا اور کہا وہ سماجی کارکن نے، یا سیدی، اللہ والے، رحم فرمائیے، آپ اپنی ظاہری زندگی میں تو بہت کچھ دیا کرتے تھے، آج کئی لوگوں سے نومولود کے لیے ہم نے مانگا مگر کسی نے کچھ نہ دیا۔ یہ کہہ کر بعد میں اس سماجی کارکن نے خود نے ذاتی طور پر آدھا درہم نومولود کے والد کو ادھار پیش کرتے ہوئے کہا، یہ رکھیے،
اور جب بھی ملے تمہارے پاس آئے تو مجھے دینا۔ وہ دونوں اپنے راستے ہو گئے، وہ آدھا دینار دے کر یوں چلا گیا اور یہ آدھا دینار لے کر یوں آ گئے۔ مگر رات کو سماجی کارکن یعنی خدمت کرنے والا، قوم کی خدمت کرتا ہے، آگے بڑھ کے اچھے کام کرواتا ہے۔ آج بھی لوگ کرتے ہیں خدمت، مگر اپنی خدمت اپنا گھر پہلے کر لیتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، پھر بھی اچھی بات ہے، اللہ ان کے دل میں محبت دے کہ اور خدمت قوم کی کرے۔ وہ کارکن کو خواب میں وہ اللہ والے نظر آئے، صاحب مزار کا دیدار ہوا، اور آپ نے کہا، صاحب اولیاء نے کہا، جو تو نے کہا ہم نے سن لیا تھا، مگر اس وقت جواب دینے کی اجازت نہ تھی۔ میرے گھر والوں سے جا کر کہیے، وہ صاحب مزار کہہ رہی ہے، میرے گھر والوں سے جا کے کہیے کہ ایک انگیٹھی کے نیچے ایک جگہ کھودے، جہاں پہ ایک جھوپڑے جیسا بنایا ہے، وہاں پر کھودے، وہاں ایک مشکیزہ نکلے گا، ایک مشکیزہ پانی کے بغیر نکلے گا، خالی مشکیزہ نکلے گا، اور اس مشکیزہ میں 500 دینار ہوں گے، اور وہ ساری رقم اس نومولود کے گھر والد کو پہنچا دو۔ اور سارا ماجرا کہہ کر سنا دیا۔ ان لوگوں نے نشاندہی کہی اور جگہ کھودی گئی تو 500 دینار نکل آئے۔ تو گھر والوں نے بھی حکم جو اپنے بڑے بزرگ کا ملا تھا، اور یہ کہہ کر گھر والوں نے دیا کہ جب حیات تھے تو دیا کرتے تھے، آج مزار کے اندر سے بھی سخاوت کرتے ہیں، تو یہ سارا انہی کا ہے اور انہی سے ہمیں دینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی وفات کے بعد بھی اللہ کے ولی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک صابر پاک کے صدقے ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر سنتے ہیں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔